نہیں معلوم زریوں اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نہ آشنا ہوگی۔ تمہارے دل کی اس دنیا میں کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گما ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے۔ تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ نہ جانے کون دوشیزہ تمہاری زندگی ہوگی، نہ جانے اس کی کیا بائستگی شائستگی ہوگی۔ اسے تم فون کرتے اور خط لکھتے رہے ہوگے، نہ جانے تم نے کتنی کم غلط اردو لکھی ہوگی۔ یہ خط لکھنا تو دقیانوس کی پیڑھی کا قصہ ہے، یہ صنف نثر ہم نابالغوں کے فن کا حصہ ہے۔ وہ ہستی ہو تو شاید تم نہ رہ پاتے ہو حالوں میں، گڑھا ننھا سا پڑ جاتا ہو شاید اس کے گالوں میں۔ گما یہ ہے تمہاری بھی رسائی نہ رسائی ہو، وہ آئی ہو تمہارے پاس لیکن آ نہ پائی ہو۔ وہ شاید مائدے کی گند بریانی نہ کھاتی ہو، وہ نانے بے خمیر میدہ کمتر ہی چباتی ہو۔ وہ دوشیزہ بھی شاید داستانوں کی ہو دل دادا، اسے معلوم ہوگا زال تھا سہراب کا دادا۔ تہمتن یعنی رستم تھا گرامی سام کا وارث، گرامی سام تھا صلب نرے مانی کا خوشادہ۔ وہ نجم آفندی مرحوم کو تو جانتی ہوگی، وہ نوحوں کے ادب کا طرز تو پہچانتی ہوگی۔ اسے قد ہوگی شاید ان سبھی سے جو لپاڑی ہوں، نہ ہوں گے خواب اس کا جو گویے اور کھلاڑی ہوں۔ ہدف ہوں گے تمہارا کون، تم کس کے ہدف ہوگے، نہ جانے وقت کی پیکار میں تم کس طرف ہوگے۔ ہے رن یہ زندگی ایک رن جو برپا لمحہ لمحہ ہے، ہمیں اس رن میں جو بھی ہو کسی جانب تو ہونا ہے۔ سو ہم بھی اس نفس تک ہیں سپاہی ایک لشکر کے، ہزاروں سال سے جیتے چلے آئے ہیں مر مر کے۔ شہود ایک فن ہے اور میری یہ دعوت بے فنوں سے ہے، میری پیکار ازل سے سب تناسب دشمنوں سے ہے۔ بہار آقائے بابل ہے دوابہ بیچتا کیا ہے، یہ خسرو میر غالب کا خرابہ بیچتا کیا ہے۔ ہمارا غالب اعظم تھا چور آقائے بے دل کا، سو رزق فخر اب ہم کھا رہے ہیں میر بسمل کا۔ سدھارتھ بھی تھا شرمندہ کہ دوابے کا باسی تھا، قسم احساس کی وہ تو گیا سے التماسی تھا۔ تمہیں معلوم ہے اردو جو ہے پالی سے نکلی ہے، وہ گویا اس کی ہی ایک پرنمو ڈالی سے نکلی ہے۔ یہ کڑواہٹ کی باتیں ہیں مٹھاس ان کی نہ پوچھو تم، نمے لب کو ترستی ہیں سو پیاس ان کی نہ پوچھو تم۔ یہ ایک دو جروں کی ایک چیل ہے اور چیل میں کیا ہے، عوام الناس سے پوچھو بھلا الکحل میں کیا ہے۔ یہ طعنہ و طنز کی ہرزہ سرائی ہو نہیں سکتی کہ میری جان میرے دل سے رشتہ کھو نہیں سکتی۔ نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا چاہیے بھی تھا، اب اس کا نرخ تو اس وقت بڑھنا چاہیے بھی تھا۔ عجب بے ماجرا بے طور بیزارانہ حالت ہے، وجود ایک وہم ہے اور وہمی شاید حقیقت ہے۔ سر گفتار کیا تھا، سر تھا اور گفتار ہی کا تھا، غرض جو حال تھا وہ نفس کے بازار ہی کا تھا۔ حیض بازار میں تو درمیاں زریوں میں اول، تو یہ ابرہ فنی کی کھیلتے حرفوں سے تھے ہر پل۔ تو یہ زریوں جو ہے کہ یہ افلاطون ہے کوئی، خوب سہل مسیحی کی ایک معجون ہے کوئی۔ اما زریوں تو زریوں ہے، معجون کیوں ہوتا ہے، معجون مفید ارواح کو معجون یوں ہوتا۔ سنو تفریق کیسے ہو بھلا اشخاص و اشیاء میں، بہت جنجال ہے پر ہو یہاں تو یا میں اور یا میں۔ تمہاری جو حماسہ ہے بھلا اس کا تو کیا کہنا ہے، شاید مجھ کو ساری عمر اس کے سحر میں رہنا۔ مگر میرے غریب اجداد نے بھی کچھ کیا ہوگا، بہت ٹچا سہی ان کا بھی کوئی ماجرا ہوگا۔ یہ ہم جو ہیں ہماری بھی تو ہوگی کوئی نوٹنکی، ہمارا خون بھی سچ مچ کا سہنے پر بہا ہوگا۔ ہے آخر خون ہے آخر زندگی، خون از بنے ناخن برابر تر، قیامت سانحہ مطلب قیامت فاجعہ پرور۔ نہیں ہو تم میرے، میرا فردہ بھی نہیں میرا،
سو میں نے ساحت دیروز میں ڈالا ہے اب ڈیرا، میرے دیروز میں زہر حلاحل تیغ قاتل ہے، میرے گھر کا وہی سرنام تر ہے جو بھی بسمل ہے، گزشتے وقت سے پیمان ہے اپنا عجب سا کچھ، سو ایک معمول ہے عمران کے گھر کا عجب سا کچھ، حسن نامی ہمارے گھر میں ایک سقراط گزرا ہے، وہ اپنی نفی سے اثبات تک معاشر کے پہنچا ہے، کہ خون رائے گاں کے امر میں پڑھنا نہیں ان کو، کہ بس یوں ہی لڑائی کے لیے لڑنا نہیں ان کو، لئی انہوں دہر پورے ملک کیوں نائلہ زادے، عصا کی تیر سے پائے حسن کو اور ایزا دے، وہ سود حال سے یکسر زیاں کارانہ گزرا ہے، وہ بے یاور رہا ہے اور بے یارانہ گزرا ہے، طلب تھی خون کی کہہ کی اسے اور بے نہایت تھی، سو فوراً بنت اشش کا پلایا پی گیا ہوگا، وہ ایک لمحے کے اندر سرمدیت جی گیا ہوگا، تمہاری ارجمند امی کو میں بھولا بہت دن میں ان کے رنگ کی تسکین سے نمٹا بہت دن میں، وہی تو ہیں جنہوں نے مجھ کو پہم رنگ تھکوایا، وہ کس رگ کا لہو ہے جو میاں میں نے نہیں تھوکا، لہو اور تھوکنا اس کا ہے کاروبار بھی میرا، یہی ہے ساگ بھی میری یہی معیار بھی میرا، میں وہ ہوں جس نے اپنے خون سے موسم کھلائے ہیں، نہ جانے وقت کے کتنے ہی عالم آزمائے ہیں، میں تاریخ ہوں اور میری جانیں کتنی فصلیں ہیں، میری کتنی ہی فریں ہیں، میری کتنی ہی اصلیں ہیں، حوادث ماج رہی ہم رہیں ایک زمانے سے، شدائد ثانیہ ہم رہیں ایک زمانے سے، ہمارے گھر اور ہم جانے کب سے بین دائم ہیں، ہمیشہ سے بپا ایک جنگ ہے ہم اس میں قائم ہیں، ہماری جنگ خیر و شر کے بستر کی ہے زائیدہ، یہ چرخ جبر کے دوارے ممکن کی ہے گرویدہ، لڑائی کے لیے میدان اور لشکر نہیں لازم، سنان و گرز و شمشیر و تبر خنجر نہیں لازم، بس ایک احساس لازم ہے کہ ہم بودین ہیں دونوں، کہ نفی عین عین و سر بسر ضدین ہیں دونوں، لوئی سربینا نے میری عجب کچھ غم گساری کی، بسط دل دانشی گزرا اپنی مجھ پہ تاری کی، بہت اس نے پلائی اور پینے ہی نہ دی مجھ کو، پلک تک کس نے مرنے کے لیے جینے نہ دی مجھ کو، میں تیرے عشق میں رنجیدہ ہوں، ہاں اب بھی کچھ ہوں، مجھے تیری خیانت نے غضب مجروح کر ڈالا، مگر تیش شدیدانہ کے بعد آخر زمانے میں رضا کی جاویدانہ جبر کی نوبت بھی آ پہنچی، محبت ایک پسپائی ہے پر احوال حالت کی، محبت اپنی یکطوری میں دشمن ہے محبت کی، سخن مالے محبت کی دکان آرائی کرتا ہے، سخن 100 طرح سے ایک رمز کی رسوائی کرتا ہے، سخن بکواس ہے، بکواس جو ٹھہرا ہے فن میرا، وہ ہے تعبیر کا افلاس جو ٹھہرا ہے فن میرا، سخن یعنی لبوں کا فن، سخنور یعنی ایک پرفن، سخنور ایزت اچھا تھا کہ آدم یا پھر اہرمن، سخن یعنی لبوں کا فن مگر عزت کے لب یعنی، مزید کے سخن میں وقت ہے وقت اب سے اب یعنی، کچھ ایسا ہے یہ میں جو ہوں یہ میں اپنے سوا ہوں میں، سو اپنے آپ میں شاید نہیں واقع ہوا ہوں میں، جو ہونے میں ہو وہ ہر لمحہ اپنا غیر ہوتا ہے، کہ ہونے کو تو ہونے سے عجب کچھ بیر ہوتا ہے، یوں ہی بس یوں ہی زینوں نے یکایا خودکشی کر لی، عجب حصے ظرافت کے تھے مالک یہ رواقی بھی، دل و جاں اور آشائش یہ ایک کوفی تمسخر ہے، ہمک کی عبقریت ہے صفاحت کا تفکر ہے، ہمک کی عبقریت اور صفاحت کے تفکر نے ہمیں تعزین مہلت کے لیے اخوان بخشے ہیں، اور افلاطون اقدس نے ہمیں عیان بخشے ہیں، سنو زریوں تم تو عین عیان حقیقت ہو، نظر سے دور منظر کا سر و سامان ثروت ہو، ہماری عمر کا قصہ حساب اندوز آنی ہے، زمانی زد میں زن کی ایک گمان لازمانی ہے، گما یہ ہے کہ ساری زندگی ایک پرحیانی ہے، فنا ہر آن باقی ہے بقا ہر آن فانی ہے، کہانی سننے والے جو بھی ہیں وہ خود کہانی ہیں، کہانی کہنے والے ایک کہانی کی کہانی ہیں،
یقین شاید کہیں ٹھہرے گما جتنے ہیں فانی ہیں، پایا پہ یہ گزارش یہ گما اور یہ گلے کیسے، صلہ سوزی تو میرا فن ہے پھر اس کے صلے کیسے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، یعنی کیا کچھ سہ رہا تھا میں، اما ہاں میز پر یا میز پر سے بہہ رہا تھا میں، رکو میں بے سروپا اپنے سر سے بھاگ نکلا ہوں، میرا میں لاگ میں تھا اس سے میں بے لاگ نکلا ہوں۔ الایا ایہا الابجد ذرا یعنی ذرا ٹھہرو، دیر از این ایبسرڈ آئی ان ایبسرڈٹی، شاید کہیں اپنے سوا یعنی کہیں اپنے سوا ٹھہرو، تم اس ایبسرڈٹی میں ایک ردیف ایک قافیہ ٹھہرو۔ ردیف و قافیہ کیا ہے، شکست ناروا کیا ہے، شکست ناروا نے مجھ کو پارا پارا کر ڈالا، انا کو میری بانداز تر بے چارہ کر ڈالا۔ میں اپنے آپ میں ہارا ہوں اور خارانہ ہارا ہوں، جگر چاکانہ ہارا ہوں، دل افگارانہ ہارا ہوں، میں ہارا ہوں میں ہارا ہوں، میں بے چارانہ ہارا ہوں۔ جسے فن کہتے آئے ہیں وہ ہے خونے جگر اپنا، مگر خونے جگر کیا ہے، وہ ہے قتال تر اپنا۔ کوئی خونے جگر کا فن ذرا تعبیر میں لائے، مگر میں تو کہوں وہ پہلے میرے سامنے آئے۔ وجود و شعر یہ دونوں ڈیفائن ہو نہیں سکتے، کبھی مفہوم میں ہرگز یہ قائم ہو نہیں سکتے۔ حساب حرف میں آتا رہا ہے بس حسب ان کا، نہیں معلوم ایزد ایزداں کو بھی نسب ان کا۔ ہے ایزد ایزداں ایک رمز جو بے رمز نسبت ہے، میاں ایک حال ہے ایک حال جو بے حال حالت ہے۔ نہ جانے جبر ہے حالت کہ حالت جبر ہے، یعنی کسی بھی بات کے معنی جو ہیں ان کے ہیں کیا معنی۔ وجود ایک جبر ہے میرا، عدم اوقات ہے میری، جو میری ذات ہرگز بھی نہیں وہ ذات ہے میری۔ میں روز و شب نگارش کوش خود اپنے عدم کا ہوں، میں اپنا آدمی ہرگز نہیں لوح و قلم کا ہوں۔ ہے کرواہٹ میں یہ بھیگے ہوئے لمحے عجب سے کچھ، سراسر بے حسابانہ سراسر بے سبب سے کچھ۔ سرابوں نے سرابوں پر بہت باطل ہیں برسائے، شرابوں نے معبر کے تموز و بال نہلائے۔ یقیناً قافیہ ہے یاوہ فرمائی کا سرچشمہ، نہ جانے عاربہ کیوں آئے کیوں مستعربہ آئے۔ مصر کے لوگ تو چھانے ہی والے تھے سو وہ چھائے، میرے جد ہاشم اعلیٰ گیا غزہ میں دفنائے۔ میں ناقے کو پلاؤں گا مجھے وہاں تک وہ لے جائیں۔ لدل الموت وابن الخراب سن خراباتی، وہ مرد اوس کہتا ہے حقیقت ہے خرافاتی۔ یہ ظالم تیسرا پیک ایک عقینامی بدعت ہے، الوہی حرزہ فرمائی کا سر طور لکنت ہے۔ بھلا حراب کی جھڑی کا وہ رمز آتشی کیا تھا، مگر حراب کی جھڑی کیا یہ کس کی کس سے نسبت ہے۔ پائے نسبت کے بہت سے قافیے ہیں گلا اس کا، مگر تجھ کو تو یارا قافیوں کی بے طرالت ہے۔ گما یہ ہے کہ شاید بحر سے خارج نہیں ہوں میں، ذرا بھی حال کے آہنگ میں حارج نہیں ہوں میں۔ تنا تن تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن تن، نہیں محنت کشوں کا تن، نہ پیراہن نہ پیراہن نہ پوری آدھی روٹی اب رہا سالن۔ یہ سالے کچھ بھی کھانے کو نہ پائیں گالیاں کھائیں، ہے ان کی بے حسی میں ایک مقدس تر حرامی پن۔ مگر آہنگ میرا کھو گیا شاید کہاں جانے، کوئی موجے شمال جاوداں جانے۔ شمال جاوداں کو اپنے ہی قصے تھے جو گزرے، وہ ہو گزرے تو پھر خود میں نے بھی جانا وہ ہو گزرے۔ شمال جاوداں اپنا شمال جاوداں نے جاں، ہے اب بھی اپنی پونجی ایک ملال جاوداں نے جاں۔ نہیں معلوم زریوں اب تمہاری عمر کیا ہوگی، یہ ہے دل کا مضمون اب تمہاری عمر کیا ہوگی۔ ہمارے در میں آپ ایک بیجا تر زمانہ ہے، لب تشنا پہ ایک زہر حقیقت کا فسانہ ہے۔ عجب فرصت میسر آئی ہے دل جان رشتے کو، نہ دل کو آزمانا ہے نہ جاں کو آزمانا ہے۔ کلید کشت زر خواب بھی گم ہو گئی آخر، کہاں اب جادہ خرم میں سرسبزاں نہ جانا ہے۔ کہوں تو کیا کہوں میرا یہ زخم جاودانہ ہے، وہی دل کی حقیقت ہے جو کبھی جان تھی وہ اب آخر فسانہ در فسانہ در فسانہ ہے۔
ہمارا باہمی رشتہ جو حاصل تر تھا رشتوں کا، ہمارا طور بیزاری بھی کتنا والہانہ ہے۔ کسی کا نام لکھا ہے میری ساری بیاضوں پر، میں ہمت کر رہا ہوں یعنی اب اس کو مٹانا ہے۔ ہنسی آتی ہے وہ کس قدر نہ آج واجبانہ ہے، یہ ایک شام عذاب بے سروکارانہ حالت ہے۔ ہوئے جانے کی حالت میں ہوں، بس فرصت ہی فرصت ہے۔ نہیں معلوم تم اس وقت کس معلوم میں ہوگے، نہ جانے کون سے معنی میں کس مفہوم میں ہوگے۔ میں تھا مفہوم، نامفہوم میں گم ہو چکا ہوں میں تھا معلوم، نامعلوم میں گم ہو چکا ہوں میں۔ نہیں معلوم زریوں اب تمہاری عمر کیا ہوگی، میرے خود سے گزرنے کے زمانے سے سوا ہوگی۔ میرے قامت سے اب قامت تمہارا کچھ فزوں ہوگا، میرا فردہ میرے دی روز سے بھی خوشنمو ہوگا۔ حساب ماہ و سال اب تک کبھی رکھا نہیں میں نے، کسی بھی فصل کا اب تک مزہ چکھا نہیں میں اپنے آپ میں کب رہ سکا آخر، کبھی ایک پل کو بھی اپنے لیے سوچا نہیں میں نے۔ حساب ماہ و سال و روز و شب وہ سوختہ بودش مسلسل جاں کنی کے حال میں رکھتا بھی تو کیسے، جسے یہ بھی نہ ہو معلوم وہ ہے بھی تو کیوں کر ہے، کوئی حالت دل پامال میں رکھتا بھی تو کیسے۔ کوئی نسبت بھی اب تو ذات سے باہر نہیں میری، کوئی بستر نہیں میرا، کوئی چادر نہیں میری۔ بے حال نشتہ صد زخم ہا و خون ہا خوردم، بہردم شکر آمیختہ معجون ہا خوردم۔ کہ آخر اس جہاں کے ایک نظام کار ہے، آخر جزا کا اور سزا کا کوئی تو ہنجار ہے آخر۔ میں خود میں جھکتا ہوں اور سینے میں بھڑکتا ہوں، ہے میری زندگی اب روز و شب ایک مجلس غم ہا، عزا ہا، مرثیہ ہا، گریہ ہا، آشوب ماتم ہا۔ تمہیں اس بات سے مطلب ہی کیا اور آخرش کیوں ہو، کسی سے بھی نہیں مجھ کو گلا اور آخرش کیوں ہو۔ جو ہے ایک ننگ ہستی اس کو تم کیا جان بھی لوگے، اگر تم دیکھ لو مجھ کو تو کیا پہچان بھی لوگے۔ تمہیں مجھ سے جو نفرت ہے وہی تو میری راحت ہے، میری جو بھی اذیت ہے وہی تو میری لذت ہے۔ تمہاری تربیت میں میرا حصہ کم رہا کمتر، زباں میری تمہارے واسطے شاید کہ مشکل ہو۔ اپنی زباں میں تم کو آخر کب سکھا پایا، عذاب صد شماتت آخرش مجھ پر ہی نازل ہو۔ زباں کا کام یوں بھی بات سمجھانا نہیں ہوتا، سمجھ میں کوئی بھی مطلب کبھی آنا نہیں ہوتا، کبھی خود تک بھی مطلب کوئی پہنچانا نہیں ہوتا۔ گمانوں کے گما کی دم بدم آشوب کاری ہے، بھلا کیا اعتباری اور کیا نا اعتباری ہے۔ گما یہ ہے بھلا میں جز گما کیا تھا گمانوں میں، سخن ہی کیا فسانوں کا، دھرا کیا ہے فسانوں میں۔ میرا کیا تذکرہ اور واقعی کیا تذکرہ میرا، میں ایک افسوس ہوں، افسوس تھا گزرے زمانوں میں۔ ہے شاید دل میرا بے زخم اور لب پر نہیں چھالے، میرے سینے میں کب 100 زندہ تر داغوں کے ہیں چھالے۔ مگر دوزخ پگھل جائے جو میرا سانس اپنا لے، تم اپنی موم کے بے حد مرادی منتوں والے، میرے کچھ بھی نہیں والے۔ مگر پہلے کبھی تم سے میرا کچھ سلسلہ تو تھا، گما میں میرے شاید کوئی گنچا کھلا تو تھا۔ وہ میری جاویدانہ بدوئی کا ایک صلہ تو تھا، سو اس کو ایک ابو نام کا گھوڑا ملا تو تھا۔ سایہ دامان رحمت چاہیے تھوڑا مجھے، میں نہ چھوڑوں یا نبی تم نے اگر چھوڑا مجھے۔ عید کے دن مصطفیٰ سے یوں لگے کہنے حسین، سبز جوڑا دو حسن کو، سرخ دو جوڑا مجھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میرے کندھے پر چڑھو، ننھے ننھے ہونٹوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے۔ ادب ادب کٹے تیرے کان کاٹوں، زریوں کے بدا کے نان بانٹوں، تاروں بھرے جگر جگر خان بانٹوں۔ آجا رے نندیا تو آ، کیوں نہ آجا، زریوں کو آ کے سلا کیوں نہ جا۔ تمہارے بیاہ میں شجرہ پڑھا جانا تھا نوشا واسطے دولہا، چونکی آنگن میں پچھی واسطے دولہا کے لیے۔ مکے مدینے کے پاک مصلے پیمبر کے نواسے، شاہ مرداں امیر المومنین حضرت علی کے پوتے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے پوتے، حضرت امام علی نقی کے پوتے،
سید جعفر ثانی کے پوتے، سید عبدالفرا سدوائی الوسطی کے پوتے، میرا سید علی بزرگ کے پوتے، سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کے پوتے، قاضی سید امیر علی کے پوتے، دیوان سید حامد کے پوتے، علامہ سید شفیق حسن ایلیا کے پوتے، سید جون ایلیا حسنی الحسینی سپوت جاہ، مگر نظیر ہمارا سوختہ صلب، آخری نسب مرنے ہی والا ہے، بس ایک پل 7 صدی کا فیصلہ کرنے ہی والا ہے۔ سنو زریوں، بس تم ہی سنو، یعنی فقط تم ہی، وہی راحت میں ہے جو عام سے ہونے کو اپنا لے۔ کبھی کوئی بھی پر ہو، کوئی بہمن یار یا زنو، تمہیں بہکا نہ پائے اور بیرونی نہ کر ڈالے۔ میں ساری زندگی کے دکھ بھگت کر تم سے کہتا ہوں، ہے تم کو عام شہری دیکھنے کی آرزو مجھ کو، بہت دکھ دے گی تم میں فکر اور فن کی نمو مجھ کو۔ تمہارے واسطے بے حد سہولت چاہتا ہوں میں، دوام جہل و حال استراحت چاہتا ہوں میں۔ نہ دیکھو کاش تم وہ خواب جو دیکھا کیا ہوں میں، وہ سارے خواب تھے قصاب جو دیکھا کیا ہوں میں۔ خراسے دل سے تم بے رشتہ بے مقدور ہی ٹھہرو، میرے حجیم ذات ذات سے تم دور ہی ٹھہرو۔ کوئی زریوں، کوئی بھی کلرک اور کوئی کارندہ، کوئی بھی بینک کا افسر، سینیٹر، کوئی پابندہ، ہر ایک حیوان سرکاری کو ٹٹو جانتا ہوں میں، تو ظاہر ہے اسی شے سے زیادہ مانتا ہوں میں۔ تمہیں ہو صبح دم توفیق بس اخبار پڑھنے کی، تمہیں اے کاش بیماری نہ ہو دیوار پڑھنے کی۔ عجب ہے ساترے اور رسل بھی اخبار پڑھتے تھے، وہ معلومات کے میدان کے شوقین بوڑھے تھے۔ نہیں معلوم مجھ کو عام شہری کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنا بنجر نام بنجر پن میں بوتے ہیں۔ میں اس سے آج تک ایک عام شہری ہو نہیں پایا، اسی باعث میں ہوں انبوہ کی لذت سے بے مایا۔ مگر تم ایک 2 پایا راست قامت ہو کے دکھلانا، سنو رائے دہندہ بن ہوئے تم باز مت آنا۔ فقط زریوں ہو تم یعنی اپنا سابقہ چھوڑو، فقط زریوں ہو تم یعنی اپنا لاحقہ چھوڑو۔ مگر میں کون جو چاہوں تمہارے باب میں کچھ بھی، بھلا کیوں ہو میرے احساس کے اسباب میں کچھ بھی۔ تمہارا باپ یعنی میں، ابس میں، ایک ابستر میں، مگر میں یعنی جانے کون، اچھا میں، سراسر میں قاصد ہوں، کاذب ہوں، میں کئی یاد و کمینہ ہوں، میں کاسہ باز و کینہ ساز، کاسہ تن ہوں کتا ہوں۔ میں ایک ننگین بودش ہوں، پر تم تو سر منام ہو، تمہارا باپ روح القدس تھا، تم ابن مریم ہو۔ یہ قلقل تیسرا پہ، اب تو چوتھا ہو گما یہ ہے، گما کا مجھ سے کوئی خاص رشتہ ہو، گما یہ ہے۔ گما یہ ہے کہ میں جو چاہ رہا تھا، آ رہا ہوں میں، مگر میں آ رہا کب ہوں، پیے پہ جا رہا ہوں میں۔ یہ چوتھا پیگ ہے، ضلالت کی گئی مجھ سے، ضلالت کی گئی مجھ سے، خیانت کی گئی مجھ سے۔ جزامی ہو گئی واضح کی محبوب و وائلہ، مگر اس کا گلہ کیا جب نہیں آئے کوئی عائلہ۔ سنو میری کہانی، پر میاں میری کہانی کیا، میں یکسر رائے گانی ہوں، حساب رائے گانی کیا۔ بہت کچھ تھا کبھی شاید، پر اب کچھ بھی نہیں ہوں میں، نہ اپنا ہم نفس ہوں میں، نہ اپنا ہم نشیں ہوں میں۔ کبھی کی بات ہے فریاد میرا، وہ کبھی نہیں اس کا کوئی مطلب، نہیں اس کے کوئی معنی۔ میں اپنے شہر کا سب سے گرامی نام لڑکا تھا، میں بے ہنگام لڑکا تھا، میں صد ہنگام لڑکا تھا۔ میرے دم سے غضب ہنگامہ رہتا تھا محلوں میں حشر آغاز لڑکا تھا، میں حشر انجام لڑکا تھا۔ میرے ہندو مسلمان سب سر پر بٹھاتے تھے، انہی کے فیض سے معنی مجھے معنی سکھاتے تھے۔ سخن بہتا چلا آتا ہے بے باعث کے ہونٹوں سے، وہ کچھ کہتا چلا آتا ہے بے باعث کے ہونٹوں سے۔ میں اشرف کمینہ کار کو ٹھوکر پہ رکھتا تھا، سو میں محنت کوشوں کی جوتیاں ممبر پہ رکھتا تھا۔ میں شاید اب نہیں ہوں وہ، مگر اب بھی وہی ہوں میں، غضب ہنگامہ پرور، خیرہ سر اب بھی وہی ہوں میں۔ مگر میرا تھا ایک دور اور بھی جو اور ہی کچھ تھا، مگر میرا تھا ایک دور اور بھی جو اور ہی کچھ تھا۔ میں اپنے شہر علم و فن کا تھا ایک نوجوان کاہن، میرے تلمیذ علم و فن میرے بابا کے تھے ہم سن۔
میرا بابا مجھے خاموش آوازیں سناتا تھا، وہ اپنے آپ میں گم مجھ کو پرحالی سکھاتا تھا۔ وہ حیات داں، وہ عالم نفع شب میں چھت پہ جاتا تھا، رسد کا رشتہ سیاروں سے رکھتا تھا، نبھاتا تھا۔ اسے خواہش تھی شہرت کی، نہ کوئی حرص دولت تھی، بڑے سے قطر کی ایک دوربین اس کی ضرورت تھی۔ میری ماں کی تمناؤں کا قاتل تھا وہ کلامہ، میری ماں، میری محبوبہ قیامت کی حسینہ تھی۔ ستم یہ ہے، یہ کہنے سے جھجکتا تھا وہ فہماں، تھا بے حد اشتعال انگیز، بدقسمت وہ علامہ۔ خلف اس کی حذف اور بے نہایت ناخلف نکلے، ہم اس کے سارے بیٹے انتہائی بے شرف نکلے۔ میں اس عالم ترین دہر کی فطرت کا منکر تھا، میں جو فسطائی تھا جاہل تھا اور منطق کا ماہر تھا۔ پر اب میری یہ شہرت ہے کہ میں بس ایک شرابی ہوں، میں اپنے دودھ مان علم کی خانہ خرابی ہوں۔ سگانے خوب زدے برزن و بازار بے مغزی، میری جانب اب اپنے تھوبڑے شہانہ کرتے ہیں۔ زنا زادے میری عزت بھی گستاخانہ کرتے ہیں، کمینے شرم بھی اب مجھ سے بے شرمانہ کرتے ہیں۔ مجھے اس شام ہے اپنے لبوں پر ایک سخن لانا، علی درویش ہے تم اس کو اپنا جد نہ بتلانا۔ وہ سبطین محمد جن کو جانے کیوں بہت طرفہ بہت اعلیٰ سمجھوایا گیا اب تک، تم ان کی دور کی نسبت سے بھی یکسر مکر جانا، کہ اس نسبت سے زہر زخم کو سہنا ضروری ہے، عجب غیرت سے غلطیدہ بخوں رہنا ضروری ہے۔ وہ شجرہ جو کنانہ فہر غالب کعب مرہ سے قسی و ہاشم و شیبہ ابو طالب تک آتا ہے، وہ ایک اندوہ تھا تاریخ کا، اندوہ سوزندہ۔ وہ ناموں کا درخت زرد تھا اور اس کی شاخوں کو کسی تنور کی ہضم کی خاکستر ہی بننا تھا، اسی شعل زادہ بودش کا ایک بستر ہی بننا تھا۔ ہمارا فخر تھا فکر اور دانش اپنی پونجی تھی، نسب ناموں کا ہم نے کتنے ہی پرچم لپیٹے ہیں۔ میرے ہم شہر زریوں ایک فسوح ہے نسل ہم دونوں، فقط آدم کے بیٹے ہیں۔ میں جب اوسان اپنے کھونے لگتا ہوں تو ہنستا ہوں، میں تم کو یاد کر کے رونے لگتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ ہمیشہ میں خدا حافظ، خدا حافظ۔